بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تمام تعریفیں اسی کی ذات کو جچتی ہیں۔ بے شک وہ یکتا ہی ہے جس نے کائنات کا نظام سنبھالا ہوا ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہی معبود ہے، برحق ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خاص پیغمبر اور خاص رسول ہے۔ اے اللہ پاک اپنی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں، عظمتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے اللہ انہیں ان منزل مقصود تک مقام محمود تک پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ السلام علیکم میری بہنوں، میرے بھائیوں، ویلکم آن ہدایت FM۔ حاضر ہوئے ہیں آج ایک خاص ویڈیو کے ساتھ، خاص دن کی خاص ویڈیو کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں کہ یہ ماہ شعبان ہے، اللہ پاک کا خاص مہینہ ہے۔ اس خاص مہینے کو، ماہ شعبان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ اور کیوں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے کے دن، مبارک جمعہ، جیسا کہ یہ ماہ شعبان کا آج تیسرا جمعہ ہے، یہ مبارک مہینہ بھی ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ اس کا ایک جمعہ باقی رہ گیا ہے اور ایک جمعہ آج ہے۔ کیوں نہ ہم اس جمعے کا واسطہ دے کر ایک خاص وظیفہ کر لے، ایک خاص الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر لے اور اللہ پاک سے واسطہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگ لے، اپنی دعائیں، اپنی پریشانیاں، اپنی تمام حاجات اللہ کے حضور پیش کر کے کیوں نہ ہم تمام مشکلات کا حل نکال لیں۔ آئیں ہم سب مل کر یہ دعا کریں گے، آج یہ خاص عمل کریں گے۔ نہ تو یہ عمل بہت لمبا ہے کہ گھنٹوں آپ کو اس عمل میں ہی لگ جائیں گے، یہ عمل صرف کرنا ہے تو آپ نے اس خاص مہینے کے خاص جمعے صرف ایک خاص گھڑی میں، ایک خاص وقت میں کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت آپ کے تمام مسائل حل ہونے والے ہیں، اور آپ نے بھی ان تمام مسائل کا حل آج کے جمعے میں ہی تلاش کرنا ہے، کیونکہ جمعہ المبارک کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس وقت تمام دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اس لیے آج ہم نے اس گھڑی کو تلاش کرنا ہے۔ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں دو روایات ملتی ہیں مختلف علماء سے ہم تک، یہ بات جو پہنچی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس گھڑی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عصر کے بعد کا وقت ہوتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب امام دو خطبے دے رہا ہوتا ہے، پہلی خطبے سے دوسری خطبے کے درمیانی وقت جو ہوتا ہے اس وقت بھی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو میری تو کئی سالوں سے روٹین ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں پہلے نمبر پہ تو خطبے خاموش ہو کے سننے چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے، کیونکہ جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا بھی درود پاک امتی پڑھتے ہیں وہ خود سنتے ہیں۔ اس کی درود پاک کی فضیلت کے متعلق میں ایک حدیث سناتی چلوں، سن لیجئے۔ ایک حدیث ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، اس کی 10 خطائیں معاف کر دیں گے، اس کے 10 درجات بلند فرما دیں گے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، یہ بھی سن لیجئے۔ نیز فرمایا، پورا بھیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود و سلام نہ بھیجا۔ درود و سلام کا نذرانہ آج کے دن زیادہ سے زیادہ پیش کریں، اور جمعے کے دوران دو خطبوں کی دورانی جو گھڑی آنے والی ہے، اس گھڑی میں آپ کو یاد کرواتی چلوں، جیسا کہ ہم نے پچھلے جمعے بھی اپنا خاص وظیفہ شیئر کیا تھا کہ 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے اور اللہ کے حضور اپنی دعا پیش کیجئے۔ 3 دفعہ درود ابراہیمی بعد میں پڑھ لیجئے اور اللہ سے مانگ لیجئے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کیا حاجت درپیش ہے، مانگنی ہے تو اولاد مانگ لیجئے، مانگنے ہے تو اپنی حاجات کو پورا
ہونے کے لیے دعا مانگ لیجئے. کوئی رشتوں سے اگر پریشان ہے تو وہ پریشانی کو دور کروا لے. کوئی محتاجی کو دور کروانا چاہتا ہے تو وہ محتاجی دور کروا لے. کوئی اولاد چاہتا ہے تو وہ اولاد مانگ لے. کوئی بیٹا چاہتا ہے تو وہ بیٹا مانگ لے. اور آپ سے آخری اور ایک چھوٹی سی درخواست ہے, اپنے لیے یہ ضرور دعا مانگا کریں کہ اے اللہ پاک میرے جسم کو اور میرے روح کو ایسا بنا جو میں تجھے اور تیرے رسول کو پسند آ جاؤں. کوئی بھی دعا مانگنے سے پہلے درود ابراہیمی لازم پڑھ لیا کرے. جس دعا سے پہلے درود پاک پڑھا جاتا ہے اس دعا کی قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے, کیونکہ درود پاک تو قبول ہونا ہی ہونا ہے, تو اس کے ساتھ ہی وہ دعا بھی ضرور قبول ہوگی. بعض روایات میں ہمیں جو دوسرے وقت کے مطابق ملتا ہے کہ دوسرا وقت کون سا ہے, وہ عصر کے بعد کا وقت بتایا جاتا ہے. اور جو کوئی بندہ عصر کے بعد 70 مرتبہ یہ والا درود پاک پڑھ لے صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کے 70 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ والا جو درود پاک ہے اس میں بہت کم ٹائم لگتا ہے, 5-7 منٹ لگتے ہیں, لیکن یہ درود پاک ضرور پڑھا کریں, اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. انشاءاللہ اللہ پاک جمعے کے مبارک دن کے صدقے, مبارک گھڑیوں کے صدقے, مبارک مہینے کے صدقے ہمارے تمام تر معاملات کو حل فرما دیں گے, تمام تر مشکلات کو دور کر دیں گے. اس کے ساتھ ہی ہدایت فن کو اجازت دیجیے. اللہ پاک آپ کے ہمارے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. لیکن ویڈیو مکمل کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے. اگر ابھی تک ہدایت فن کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہدایت فن کو سبسکرائب کر دیجئے. سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. ہم آپ کے مسائل کا حل قرآن و حدیث کی روشنی سے تلاش کرتے ہیں اور آپ تک وہی باتیں پہنچائی جاتی ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوں. اللہ آپ کے, ہمارے اور ہم سب کے نگہبان ہو. اللہ حافظ.